بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، جس کا عنوان ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد کے مختلف ذرائع، یعنی اسلام کن کن ذرائع سے ہندوستان میں بر صغیر میں آیا۔ انشاءاللہ ان ذرائع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں سے متعلق گفتگو کی تھی، اور ان کے چیدہ اور اہم جو کارنامے اور ان کی خدمات تھی ان پر ہم نے تبصرہ کیا تھا، جن میں ان کی جو اہم خدمت تھی وہ بغاوتوں کی سرکوبی کرنا ہے، یعنی بغاوتیں ان کے زمانے میں بہت زیادہ تھیں، تو ان بغاوتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمال تدبیر سے ختم کیا۔ ایسے ہی فوجی انتظامات جو کہ اہم خدمت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی صیغۂ مال کے اندر انہوں نے کچھ اصلاحات نافذ کی تھیں، ان سے متعلق ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایسے ہی وہ مال کا احتساب، ذمیوں کے ساتھ حسن سلوک، قیمتوں پر کنٹرول رکھنا، عدل و انصاف کرنا، رعایا پروری وغیرہ، یہ ساری ان کی اہم خدمات اور ان کے اہم کارہائے نمایاں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ہندوستان میں اسلام کی آمد کے جو ذرائع ہیں کہ کن کن ذریعوں سے، کن کن واسطوں سے اسلام بر صغیر میں ہندوستان میں داخل ہوا، تو انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قدیم تعلقات عرب و ہند، یعنی ہندوستان کے اور عرب کے جو قدیم زمانہ سے تعلقات چلے آ رہے تھے، تو انشاءاللہ ہم بنیادی طور پر یا ایک تمہید کے طور پر تعلقات کا ذکر کریں گے۔ ایسے ہی تجار کے ذریعے اسلام کی آمد، کہ ہندوستان میں تاجروں کے ذریعے بھی اسلام آیا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپہ سالاروں کی آمد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپہ سالار بھی ہندوستان میں آئے، اور ان کے ذریعے بھی اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں آیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے بعد محمد بن قاسم اور فتح سندھ، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ محمد بن قاسم بھی ایک سپہ سالار تھے اور وہ ہندوستان آئے تھے، اس کی وجہ سے باقاعدہ ہندوستان کے اندر اسلام کا دروازہ کھل گیا اور ہندوستان میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ ذرائع ہیں، ان پر آج کے سبق میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عرب کے اور ہندوستان کے جو قدیم تعلقات ہیں ان تعلقات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو تعلقات کی قدامت جو ہے بہت زیادہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ تو تعلقات اتنے پرانے ہیں کہ قصص الانبیاء کی کتابوں میں اکثر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ پہلے سری لنکا میں آئے تھے، یعنی سری لنکا جو ہے وہ ہندوستان کے جنوب میں ایک جزیرہ ہے، وہاں پر آئے تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ عرب میں پہنچی تھی، اور پھر ان دونوں کی ملاقات جدہ میں ہوئی تھی۔ تو عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی یہ پہلی ملاقات ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کا تعلق عرب سے تھا، تو یہ عرب کی اور ہندوستان کی یوں سمجھ لیں پہلی ملاقات تھی۔ تو یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی تعلقات عرب کے اور ہندوستان کے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ تعلقات ہونا بھی ضروری بات ہے۔ یہ نقشہ دیکھیے آپ کہ یہ سارا عرب ہے اور یہ ہندوستان کا جو ہے ساحل ہے، تو اب یہ اتنا قریب ہے ہندوستان کا ساحل اور عرب کا ساحل کہ ان کے تعلقات ہونا ایک لازمی بات ہے، بالکل دونوں قریب ہیں، اور ان کے تعلقات پھر کیوں نہ ہوں جب اتنے قریب ہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، بس درمیان میں سمندر ہے، تو دونوں کے تعلقات کو یہ سمندر نہیں روک سکا، اس کے ذریعے باقاعدہ تجارت ہوا کرتی تھی ہندوستان اور عرب کے درمیان میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجار کے ذریعے اسلام کی آمد کس طریقے سے بر صغیر میں ہوئی ہے۔ تو بر صغیر اور عرب کے درمیان جو یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ قدیم رابطہ ہے، اور اسلام کے ظاہر ہونے سے کئی سو سال پہلے بھی عرب تاجر جو تھے وہ مال لے کر ہندوستان آیا کرتے تھے، اور ان کی آمد و رفت یہاں رہتی تھی، اور ہندوستان سے مال لے کر وہ مصر اور شام اور یورپ تک کے علاقوں تک جایا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے اور اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، تو اس وقت عرب تاجروں کے ذریعے ہی اسلام جو ہے وہ بر صغیر میں پہنچا ہے، چونکہ وہ پہلے سے عرب تاجر یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں سے واپس جایا کرتے تھے، اور انہی تاجروں نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ وہی اسلام لے کر اپنی تجارت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے، اور یہاں ان کو عبادت کرتا ہوا دوسرے لوگ دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ تو تاجروں کے حسن سلوک کی وجہ سے بھی اسلام یہاں پر پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ تاجر جو تھے انہوں نے یہاں آ کر سب سے پہلے اسلام کو متعارف کروایا تھا، اور ان تاجروں کی جو بلند کرداری تھی، ان کی سچائی جو تھی، ان کی امانت داری جو تھی، ان کا پورا ناپ تول جو تھا، اس سے متاثر ہو کر جو مقامی لوگ تھے وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عربوں نے یہاں پر آ کر اسلام کا پھیلاؤ شروع کر دیا تھا، اور باقاعدہ تاجروں نے یہاں پر آ کر شادیاں بھی کر لی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں منسلک ہو گئیں اور وہ رشتے کے ایک بندھن میں بندھ گئے تھے، تو اس وجہ سے بھی لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یعنی کہ اسلام کا بر صغیر میں پہنچنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ عرب تاجر بھی تھے کہ ان کے ذریعے بھی اسلام یہاں پر پہنچا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سپہ سالاروں کے ذریعے اسلام جو ہے ہندوستان میں پہنچا ہے، یہ بھی سپہ سالار بھی جو ہیں وہ ایک ذریعہ اور ایک واسطہ بنے ہیں بر صغیر میں اسلام کے پہنچنے کا۔ تو اب انہوں نے کیسے اسلام کو بر صغیر میں پہنچایا دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک سپہ سالار تھے جن کا نام تھا حکم بن عامر تغلبی۔ یہ اسلامی فوج کو لے کر مکران جا رہا تھا، افسر تھا فوج کا، تو فوج کے ساتھ مکران جا رہا تھا، تو راستے میں ایرانی فوج نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور پھر ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے ساتھ میں سندھ کے راجہ کو خط لکھا اور ان سے فوج منگوائی، تو سندھ کی فوج بھی آ گئی۔ تو سندھ کی فوج اور ایرانیوں کی فوج نے مل کر حکم بن عامر تغلبی کی فوج کا، جو کہ مسلمان فوج تھی، اس کا مقابلہ کیا، اور خوش قسمتی سے سندھ کی اور ایران کی فوج کو شکست ہوئی، اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی زیادہ مال غنیمت لگا، جس میں ہاتھی وغیرہ بھی شامل تھے۔ تو گویا یہ حکم بن عامر تغلبی پہلے سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا، یہ پہلے سپہ سالار ہیں۔ اور اسی زمانے میں ایک اور عرب گورنر تھے جن کا نام تھا عثمان بن ابو العاص الثقفی۔ انہوں نے عمان کے راستے سے ساحل سمندر پر ساحل ہند پر ایک لشکر بھیجا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے ان سے اجازت نہیں لی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے حضرت عمر کی اجازت کے بغیر ہی ساحل ہند پر ایک لشکر بھیج دیا، اور یہ لشکر ہندوستان میں کافی آگے تک آیا، لیکن بخیر و عافیت عرب واپس پہنچ گیا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بحری جنگ کے خلاف تھے، تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ بحری جنگ نہ لڑی جائے یا سمندر کے ذریعے فوج کو سفر نہ کروایا جائے۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ بھی اس کے خلاف تھے کہ بحری فوج تیار نہ کی جائے اور وہاں تک نہ بھیجی جائے۔ تو اس لیے اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بقیہ زمانہ تھا اور حضرت عثمان کے شروع کے زمانے میں اس کی ممانعت رہی، اور لوگوں نے بر صغیر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بس جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک سپہ سالار آیا تھا اس نے، اور عثمان بن ابی العاص الثقفی نے، ان دو سپہ سالاروں نے اسلام کو یہاں پہنچانے کی کوشش کی اور ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ حملے معمولی قسم کے تھے، چھوٹے قسم کے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ بس ارد گرد کے یا سرحدی علاقوں پر ہی حملہ کیا تھا، باقاعدہ ہندوستان کے ساتھ کوئی جنگ بندی، کوئی جنگ نہیں چھیڑی تھی۔ تو یہ معمولی قسم کے تھے، البتہ چونکہ تاریخ کا حصہ ہیں، یہ ابتدا تھی کہ جی سپہ سالار اسلام کو ہندوستان میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو عمان کے ذریعے سے یہ نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عمان کا راستہ ہے، اور یہاں سے عثمان بن ابی العاص نے اس ہندوستان کے ساحل پر حملہ کیا تھا، اور یہ عمان کا راستہ ہے، بالکل قریب ہے، یہ جو ہندوستان کے بالکل قریب لگتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حملہ کیا تھا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے اور مدینہ کا اور عمان کا کافی فاصلہ ہے، تو اس لیے اس نے بغیر اجازت کے، خلیفہ سے اجازت لیے بغیر ہی حملہ کر دیا تھا، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں محمد بن قاسم بھی ایک سپہ سالار تھے، اور وہ بھی ہندوستان میں آئے، ان کے ذریعے ہندوستان میں باقاعدہ اسلام کا باب کھل گیا اور باقاعدہ اسلام کی ترویج اور اشاعت ہونا شروع ہو گئی تھی، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ تو اپنی کتاب آب کوثر میں شیخ محمد اکرم نے
کچھ ان کی آمد کا حال یہ لکھا ہے کہ اس واقعہ کے چند سال بعد لنکا سے، یعنی لنکا کا مطلب سری لنکا سے، کچھ جہاز ان تحائف سے لدے ہوئے عرب آ رہے تھے جو لنکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ یعنی سری لنکا کا جو راجہ تھا اس نے کچھ تحفے اور کچھ تحائف جو ہیں وہ حجاج بن یوسف کو بھیجے تھے اور وہ جہاز میں لدے ہوئے بھیجے تھے۔ تو ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے۔ ظاہر جب وہ جہاز جا رہے تھے تو کچھ مسلمان بھی ساتھ ہو لیے تاکہ وہ حج ادا کر سکیں، اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے جو لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ تو بعد مخالف ان جہازوں کو ساحل دیبل پر لے گئی، یعنی ہوا مخالف چلی اور ساحل دیبل پر ان کو لے گئی، جو موجودہ کراچی سے تھوڑی دور مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے لوگوں نے ان جہازوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو یہ خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجہ داہر کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کرائے اور تحفے دارالخلافہ پہنچا دے۔ تو اب دیکھیں یہ واقعہ ہوا تھا کہ سری لنکا کے راجہ نے حجاج بن یوسف کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجے تھے اور ان میں کچھ مسلمان لوگ بھی تھے جہازوں میں۔ تو سندھ کے جو بندرگاہ تھی اس پر ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا، مال و اسباب لے لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ تو اب سندھ کا جو راجہ تھا وہ تھا راجہ داہر۔ تو راجہ داہر کو حجاج بن یوسف نے لکھا کہ جی ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دیا جائے اور مال و اسباب کو واپس کر دیا جائے۔ تو راجہ داہر نے جواب دیا کہ ان ڈاکوؤں پر میرا زور نہیں چلتا، یہ میرے زور سے، میرے قابو سے باہر ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کو ان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی، تو حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے راجہ داہر کو ہی سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ تو سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے مکران سے ایک لشکر روانہ کیا تاکہ وہ راجہ داہر کو سبق سکھا سکے، لیکن راجہ داہر کے بیٹے جے سنگھ نے ان مسلمان سرداروں کو جو کہ مکران سے فوج لے کر آیا تھا اس کو شکست دے دی۔ تو اس شکست سے حجاج بن یوسف کو بڑا صدمہ پہنچا اور بڑا رنج ہوا۔ تو پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جو وقت کے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ولید بن عبد الملک، ان کی منت سماجت کی اور ان سے کہا کہ جی ہندوستان پر پورے انتظامات کے ساتھ حملہ کیا جائے، پوری فوج کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ تو ولید نے اجازت دے دی اور پورے انتظامات کیے گئے اور باقاعدہ فوج تیار کی گئی جس کے ذریعے ہندوستان پر حملہ کیا جانا تھا۔ تو اس فوج کی قیادت کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی عماد الدین محمد بن قاسم کو چنا تھا، اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی۔ تو ان کی قیادت میں اب یہ لشکر تیار ہوا جس نے باقاعدہ طور پر ہندوستان پر حملہ کرنا تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ہندوستان میں اسلام کی آمد کے مختلف ذرائع پر گفتگو کی ہے، جن میں ہم نے سب سے پہلے قدیم تعلقات عرب و ہند کے بارے میں گفتگو کی ہے مختصراً، کہ عرب اور ہندوستان کے قدیم تعلقات ہیں، اور پھر ہم نے ایک سبب تجار کے ذریعے اسلام کی آمد کے، تاجروں کے ذریعے بھی اسلام جو ہے وہ ہندوستان میں بر صغیر میں آیا ہے۔ ایسے ہی سپہ سالاروں کے ذریعے آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سپہ سالار کی آمد سب سے پہلے ہوئی تھی، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس پر پابندی لگا دی تھی۔ اور اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں محمد بن قاسم جو تھے حجاج بن یوسف کے ذریعے بھیجے گئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا، پورا ایک لشکر تیار کیا گیا باقاعدہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو محمد بن قاسم کی زیر قیادت میں لشکر تیار ہوا تھا۔ انشاءاللہ بقیہ اس کی تفصیلات ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم کتنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کرنے آیا، کس طریقے سے آیا، اور ہندوستان کو اس نے کس طریقے سے فتح کیا اور یہاں پر اسلام پھیلایا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی ہندوستان میں اسلام کی آمد کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کے متعلق کیا حقائق ہیں، تفصیلات بیان کریں۔ تو تفصیلات ہم نے کچھ دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم ہندوستان میں اسلام کی آمد کے مختلف ذرائع پر ہی گفتگو کریں گے۔ تو اسی سبق کا حصہ دوم یعنی کہ ہم اگلے سبق نمبر 20 میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔